ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت یہ وہ ہستی ہوئی ہیں جنہوں نے میری طرح صرف باتیں نہیں کی تھی، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی، بادشاہ سے فقر اختیار کیا سلطان صاحب۔ اور یہ نہ سمجھنا حضرت جی جس نے اس کے لیے چھوڑا اس نے کوئی گھاٹے کا سودا کر دیا، بڑا وعدے کا سودا ہے حضرت جی، بڑا وعدے کا سودا ہے۔ وہ جب مالک کرم کرے جی کسی پہ، وہ دیکھے آپ اپنی چارپائی پہ لیٹے تھے تو ایسے محسوس ہوا کہ کوئی گزرا ہے۔ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا مزاج بڑے حساس ہوتے ہیں، ایسے لگا کوئی گزرا ہے۔ پھر چھت پہ نہ کسی کے بھاگنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی۔ آپ نے باہر کھڑے چوکیدار کو بلایا، پہرے دار کو، آپ نے فرمایا اوے سو تو نہیں گئے؟ نہیں حضرت۔ آپ نے فرمایا مجھے لگا کوئی گزر کے گئے۔ اور پھر چھت پہ نہ کسی کے چلنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی ہے۔ وہ پہرے دار کہتا ہے حضرت ہم ننگی تلواریں نہیں کھڑے ہیں، گزر ہی کوئی نہیں سکتا۔ فرمایا اچھا شاید میرا وہم ہوگا۔ اور آپ ابھی پلنگ پہ لیٹے تو وہ جو گزر کے گیا تھا نا اصل میں آپ کو جگانے آیا تھا، وہ واپس آیا۔ پھر حضرت بھی ذرا الرٹ کھڑے تھے، آپ نے نا چھلانگ لگائی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا بھائی کتنے چھت تھے؟ وہ آگے سرچ کرتے ہیں حضرت میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا او پاگل، وہ چھت پہ بھی کبھی اونٹ ملے ہیں؟ ارے چھت پہ اونٹ تلاش کرنا کہاں کی دنائی ہے؟ اب وہ جو آپ کو جگانے آیا تھا وہ آگے سے کہتا ہے حضرت جے چھت تے اونٹ نہیں لب دے تو پھر یہ دسو پلنگ تے رب لب جاندہ ہے؟ اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ پلنگ پہ رب مل جاتا ہے؟ اگر چھت پہ اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تو پھر پلنگ پہ رب تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ وہ تو چلا گیا لیکن آپ کو چوٹ لگا گیا۔ اور لکھا جی یہ تاریخ کا وہ بادشاہ تھا کہ جب آپ اپنی چارپائی پر لیٹتے تھے نا تو آپ کے نیچے 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی، نکال کے نا ڈوڈیاں پتے بچھائے، آپ پھر اس پہ آرام فرمایا کریں۔ وہ لکھا ایک دن جو خادمہ پتے بچھاتی تھی نا پھول کی پتیاں، وہ پتیاں بچھا رہی تھی، ظاہر عرصہ دراز سے وہ کام کر رہی تھی۔ دل میں خیال آیا آج پلا چیک تے کریے کہ میرا بستر ہے۔ ظاہر جی سارا دن تھکی ہوئی تھی کام سے، نیچے جو گدا تھا وہ بادشاہ وقت کا گدا تھا، اوپر حضرت پھول ہیں، پھولوں کی نرمی بھی ہے، پھولوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ وہ جیسے لیٹی نا آنکھ لگ گئی، آنکھ کب کھلی جب وجود پہ کوڑا پڑا، اٹھ کھڑی ہوئی، کیا دیکھتی ہے؟ سلطان ابراہیم بن ادہم ہے، وزراء ہیں، جلاد ہے، حضرت بڑے غصے میں۔ فرمایا تیری اتنی ضرورت کہ تو لونڈی ہو کہ میرے بستر پہ لیٹتی ہے؟ جلاد سے کہا مار مار کے کوڑے اس کی کھال ادھر۔ وہ کوڑے پڑنے شروع ہوئے، ظاہر جی عورت ذات تھی، درد ہوا، رو پڑی، لیکن لکھا تھوڑی دیر بعد اس نے رونا چھوڑ کے نا مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ بڑی جہاندیدہ شخصیت کے مالک۔ آپ نے جلاد کو اشارہ کیا ٹھہر گیا۔ آپ نے سوال کیا پہلے تو رو رہی تھی اب مسکرائی کیوں ہے؟ وہ آگے سے عرض کرتی ہے حضرت ظاہر ہے جسم ہے، کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رونا ہی تھا۔ فرمایا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ مسکرائی کیوں ہے؟ وہ عرض کرتی حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہا تھا، رو رہی تھی، بس ایک خیال آیا تو مسکرائی۔ پوچھا کیا؟ وہ آگے سے کہتی ہے حضرت خیال یہ آیا ہے ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے تجھ سے، اب نہ رو اور چپ کر کے کوڑے کھا لے۔ اور یہ بھی تو سوچنا تو کون سا سونے کی نیت سے لیٹی تھی؟ تو چیک کرنے لیٹی تھی، تو آنکھ لگ گئی تو اتنے کوڑے پڑ رہے ہیں۔ جو کئی سالوں سے سو رہا ہے یہ بھی تو دیکھ اس کو کتنے پڑیں گے۔ جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری۔ ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری ہے۔ دھیان رکھیے، دھیان رکھیے، ایتھے بڑے لٹے گئے ہیں، کدھی اسی بھی نہ لٹے جائیے، دھیان رکھیے۔ سیانے وہ سارے بیٹھے تھے، ضرور دھیان رکھیے، چھڑ کے کی جانا ہے تو لے کے کی جانا ہے۔ جو چھڑ کے جانا ٹھیک ہے لیکن جو لے کے جانا ہے ادھر دھیان کریے،
جو لے کے جانا ہے ادھر دھیان کریے. حضرت نہ بیان فرما رہے تھے, آپ نے فرمایا اللہ اللہ کیا کرو دل کو سکون ملے گا, اللہ اللہ کیا کرو رزق میں برکت ہوگی, اللہ اللہ کیا کرو, اللہ اللہ کیا کرو روح کا اضطراب ختم ہو جائے گا, اللہ اللہ کیا کرو اللہ تمہیں عزتیں دے دے گا. یہ اب لازم نہیں میں اگر کوئی گفتگو کر رہا ہوں تو ہر بندہ میری گفتگو سے اتفاق کرے. میں تو گفتگو فرما کر رہا ہوں, پتہ نہیں سامنے بیٹھے لوگوں کے دلوں میں کیا کیا چل رہا ہے. اسی لیے تو دل کہا گیا ہے جب کسی اللہ والے کی مجلس میں جائے تو اپنا دل کنٹرول میں رکھ, کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں, یہ دلوں کے خیال پکڑ لیتے ہیں. اس وقت لکھا ہے محفل میں نا ابو علی سینہ بھی بیٹھے تھے, اور ابو علی سینہ بیٹھے سوچ رہے تھے یار بابا کیویں دیاں گلاں کردا ہے, ایک نام اتنے کام کیسے کر سکتا ہے. بندہ اللہ اللہ کرے دل کو سکون ملے, بندہ اللہ اللہ کرے روح کا اضطراب ختم ہو جائے, بندہ اللہ رزق میں برکت ہو, بندہ اللہ اللہ کرے عمر میں برکت ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خود ہی جج, خود ہی ملزم, خود ہی وکیل. پہلی دلیل کیا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بندے کو پیاس لگی ہے, وہ اپنے ہاتھ میں نا پانی کا بھرا ہوا گلاس رکھ لے, اور گلاس رکھ کے نا کہنا شروع کر دے پانی 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 پیے نا. تو کیا صرف پانی پانی کہنے سے پیاس بجھ جائے گی؟ پانی پانی کہنے سے پیاس نہیں بجھتی, پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائے. دوسری دلیل پھر یہ دیتے ہیں ایک بندہ بیمار ہے, وہ حکیم کے پاس جائے اور دوائی کھائے گا, بلکہ دوائی کی پڑیا ہاتھ پہ رکھ کے کہنا شروع کر دے دوائی 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 دوائی, تو کیا اسے آرام آ جائے گا؟ دوائی دوائی کہنے سے آرام نہیں آتا, دوائی کھانے سے آرام آتا. یہ دو دلیلیں دے کے وہ کہتے ہیں پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائے. اب لکھا جی حضرت نے وسوسہ پکڑ دیا, آپ نے بھری مجلس میں ابو علی سینہ کو مخاطب کر کے فرمایا او گدے تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکت ہے. اب ظاہر ہے جی ابو علی سینہ بھی ایک بڑا نام تھا, حضرت نے بھری مجلس میں گدا کہہ دیا. ابو علی سینہ کو بڑا غصہ آیا, لیکن انہوں نے غصہ نہ کنٹرول کیا, کیونکہ غصہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا, سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے. لیکن غصہ اتنا زیادہ آیا کہ غصہ کنٹرول کرنے کے باوجود بھی نہ غصے کا اظہار ہو گیا. وہ کیسے کہ حضرت کو بیٹھے بیٹھے پسینہ آ گیا, آپ کا رنگ سرخ ہو گیا. غصہ اتنا بڑا کہ غصے سے وجود کانپنے لگ پڑا. اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی, وہ باہر کا حال نہیں جانتے تھے, پتا تھا سارا. پھر بھی مخاطب کر کے کہتے ہیں ابو علی سینہ تجھے کیا ہوا, کیوں بیٹھے بیٹھے پسینہ آ گیا؟ تو آگے سے ابو علی سینہ عرض کرتے ہیں حضرت دیکھیں آپ نے بھی تو زیادتی کی ہے نا, آپ نے بھری مجلس میں مجھے گدھا کہہ دیا, تو ابھی غصہ نہ آئے, ابھی رنگ سرخ نہ ہو, ابھی وجود نہ کانپے. تو اب آگے سے فرمانے لگے اور چلے آ, اب آگے سے فرمانے لگے او چلے آ, تو ہی تو بیٹھا سوچن رہا ہے یہ اللہ اللہ کہنا کی ہوتا ہے. اب ایک گدھا کہنا لینا کچھ ہو گیا, اللہ اللہ کہنا کی نہیں ہو سکتا. اگر گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو آپ پھر تصور کریں پھر اللہ کہنے سے کیا ہوگا. میں ایک جگہ گیا, میں نے اس حوالے سے نا تربیت کی, وہ سامنے بیٹھا بولے ہی کوئی نہیں. یہاں تو جذب دی کفیے چٹور گئے سن, تو یہاں ان گال سمجھ نہیں آئی. وہ باہر سے نا مین سڑک گزرتی, مین روڈ. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی کل نہیں کرنا ہے کہ سیرے باہر کھلو جانا. جنہوں میری گل دی سمجھ نہیں نہ آئی, جڑا ذرا منڈا لگے نا 1 to 5 تے, جے ذرا ڈنڈ واوی ہو انہوں روک لینا. تنوں روک کے کہنا بھائی پاویں تو 1 to 5 پہ بیٹھا لیکن ہے تو گدھا ہی نہیں, تے میرا نمبر رکھ لو. پھر انہوں ٹیلی فون کر کے دسیو کی بچ گیا تو کی ٹوٹ گیا ہے. بھائی اگر یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ, چھوٹے چھوٹے جملے اتنا اثر رکھتے ہیں تو قربان میں ہوں پھر ان کے نام مبارک میں کیا اثر ہوگا. لیکن صرف یقین کو نہیں, بے یقینی ہم سارے. اور اقبال نے کہا تھا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, تو ہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یقین
عشاء 7 بجے ٹھیک ہے جی، بس میں 10 منٹ اور گفتگو کروں گا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ یقین ہے. دیکھیں یقین کرتا کیا ہے، لیکن یقین ہونا بھی چاہیے. لکھا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا ایک باپ اور بیٹا ہے. آپ نے دیکھا ہے جی باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے، کہیں کم ملتی ہے، کہیں زیادہ ملتی ہے، کہیں کہیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہو بہو ایک ہی ہوتا کام. ادھر بھی اسی طرح ہی تھا، دونوں ایک جیسے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے لیکن اتنی مشابہت میں نے کبھی کسی کی نہیں دیکھی. وہ باپ عرض کرتا ہے حضرت آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا. فرمایا سنا. عرض کرتا ہے حضرت میں ایک تاجر ہوں اور 2-2 3-3 ماہ تک اپنے گھر سے نا دور رہتا ہوں تجارت کی غرض سے. جب یہ بچہ دنیا میں آنے والا تھا بھی آیا نہیں، مجھے جانا پڑ گیا. میں جب نکلنے لگا نا تو اس کی ماں اور میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے گئی اور دروازے پہ آ کے کہتی کیا ہے آپ تو جا رہے ہیں سفر تجارت پر اور آپ کا بچہ جو اس وقت میری پیٹ میں پل رہا ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ وہ شخص کرتا ہے امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. کس کے حوالے کرتا ہوں جی؟ کس کے حوالے کرتا ہوں جی؟ میں چلا گیا. جب واپس آیا مختصر کروں گا آ کے کیا دیکھتا ہوں گھر کو تالا لگا ہوا. میں نے ہمسائے کے دروازے پہ دستک دے کے پوچھا بیوی کدھر گئی؟ انہوں نے کہا جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا نا بچے کی پیدائش کا تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور بچے کی پیدا ہونے سے پہلے وہ انتقال کر گئی. ایک شخص میرے ساتھ گیا قبر کی نشاندہی کی. میں بخشش و مغفرت کی دعا کر کے آ گیا. وہ رات کو جب آیا نا جب آ گیا واپس اور جب رات آئی تو میرا دل چاہا کہ میں پھر قبرستان جاؤں اور جا کے اپنی بیوی کی بخشش و مغفرت کی دعا کروں. آپ کو پتہ ہے عشاء پڑھ کے قبرستان جانا کوئی سوکھا کام نہیں ہے لیکن قدرت کھینچ رہی تھی. عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا. جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں قبر سے شعلہ روشن آگ نکل رہی ہے. میں بڑا حیران ہوں. میری بیوی تو صوم و صلات کی بڑی پابند تھی، باپردہ خاتون تھی، اخلاق بڑا اچھا تھا، ذکر کرنے والی تھی، عبادت گزار. اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ میں دیکھوں گا. میں نے قبر کی مٹی نکالنا شروع کی. اب حضرت ہماری جو قبریں ہیں نا یہ سیدھی کھودی جاتی ہیں. پہلے قبریں کھودی جاتی تھی سامنے. پہلے قبر دے اندر پھر ادھر نوٹ ہویا ایک قدر پھر اس میں مردہ رکھ کے پھر اینٹوں سے اس کو بند کر کے پھر مٹی ڈال دے گا. اب یہ قبریں نہیں کھودتے، اب سیدھی قبر کھودی جاتی ہے. پہلے اس طرح قبر کھودی ظاہر سامنے قبر تھی. پہلے قبر سے مٹی اتاری پھر نیچے پہنچا وہ لگی ہوئی تھی وہ اینٹیں ہٹائی تو دیکھتا کیا ہوں میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور یہ بچہ جسے دیکھ کے آپ حیران ہو رہے ہیں یہ میری بیوی کے مردہ وجود سے کھیل رہا ہے. میں بڑا حیران ہوں. میں نے اس بچے کو باہر نکالا سینے سے لگایا تو ساتھ ہی ایپ سے آواز آتی ہے او بندے آ تو دروازے تے کھلو کے آکھیا سی میری جو دنیا میں آنے والی اولاد ہو اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. ہمارے حوالے کر کے گیا تھا تیری اولاد تجھے زندہ دے رہے ہیں. اگر بیوی ہمارے والے کر کے جاتا ہم نے بیوی بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی. یہ یقین ہے حضرت، یقین ہے اور کتنا یقین. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی. یقین پیدا کرو.
ایٹم بم ہے یقین کوئی نہیں، ایٹم بم یقین بے یقین نہیں، جو کرنا ہے حضرت یقین نہیں کرنا، ایٹم بم میں کچھ بھی نہیں کرنا، یقین نہیں کرنا، یقین پیدا کرنا۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، اب ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ یقین یہ 5 منٹ رہ گئے نہیں ہمارے پاس، کیونکہ میں نے آگے بھی ایک پروگرام پہ پہنچنا ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی کی شاعری بڑی خوبصورت شاعری ہے، لیکن ہم نے فیض کوئی نہیں لیا، کیونکہ میں بھی چسکے کے لیے سنا رہا ہوں، آپ کے لیے چسکے کے لیے سن رہے ہیں، چسکے لگ رہے ہیں۔ اگر آپ میاں صاحب کے ایک ایک شعر پہ غور کریں، ایک ایک شعر آپ پہ کہیں کہیں راز کھولے گا۔ مثلا مثال کے طور پہ دیکھو میاں صاحب کا کتنا مشاہدہ تھا، میاں صاحب کا کتنا مشاہدہ تھا، دیکھو لکھتے کیا ہیں، دیکھو ذرا مشاہدہ کیا کہتے ہیں۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، یہ حضرت کسی فیکٹری میں نہیں تخلیق ہوا، یہ کسی شو روم میں نہیں بنا، یہ کسی ورک شاپ میں نہیں بنا، کوئی انجینئر نہیں آیا، کوئی مستری نہیں آیا، کوئی کاریگر نہیں آیا، یہ نہیں ہوا کہ زبان اٹلی سے آئی، دان جو ہیں وہ کینیڈا سے منگوائے گئے، آنکھیں ڈینمارک سے آئیں، ناک ناروے سے آیا، جو دل ہے وہ اٹلی سے منگوایا گیا، جو میدا ہے وہ اسپین سے منگوایا گیا، جو پھیپھڑے ہیں وہ رشیا سے آئے، آپ میں بھی اس نے سریا ڈال رکھا ہے، یہ امریکہ سے کچھ بھی کہیں سے نہیں آیا، کہاں بنا؟ ماں کے پیٹ میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں بنا دے، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا۔ اللہ تعالیٰ جی آنکھوں پہ گفتگو ہو سکتی ہے، وقت نہیں ہے اتنا، زبان پہ گفتگو ہو سکتی ہے، میں صرف جاتے جاتے اشارہ دوں گا، دیکھو اپنے آپ کو۔ اور میں نہیں خود کہہ رہا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں ناموں سے آگاہ نہیں، جی نام آتا تو میں ایک ایک نام لیتا، وہ کہتا ہے آپ کو قرآن میں، وہ بندے کیوں خود پہ غور نہیں کرتا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ دیکھ اپنے آپ کو بندے، کبھی کھڑا ہو کہ کیا شاہکار ہے تو، دیکھ کبھی خود کو، اپنی آنکھیں دیکھ، اپنا ناک دیکھ، اپنے دانت دیکھ، اپنے ہونٹ دیکھ، اپنے دل کو دیکھ، اپنا جگر دیکھ، اپنے گردے دیکھ، کیا کیا تیرے اندر ہم نے بنا دیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، نہیں دیکھے کون، ساڑھے کا ٹائم ہے کوئی، سارے نو فکر پہ گئی، کھاواں گا کتوں، کھاواں گا کتوں، کھاواں گا کتوں۔ صبح اٹھتے ہیں قرآن پڑھے ہے نہیں پڑھے ہے، سورہ یاسین پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، اللہ دی تسبیح آکی ہے نہیں آکی، درود پڑھے ہے نہیں پڑھے ہے، قرآن کھولے ہے نہیں کھولے ہے، سجدہ کیتا ہے نہیں کیتا، بھائی کی فکر، کھانا کتوں۔ وہ بھائی دن تیرے زور سے چڑھا ہے، جس ذات نے دن چڑھایا وہ تجھے کھلائے گا بھی، ہیں جس ذات نے دن چڑھایا وہ تجھے کھلائے گا بھی، یقین کر میاں، اپنے اللہ پہ یقین کر۔ ادھر جی کھوتا کتے نوکری نہیں کرتا، کھاندہ پہ، ماج کتے نوکری نہیں کرتی، کھاندے جی، اسی نوکری بھی کرن رہے ہیں، بینک چ پیسے بھی نے، کول بھی رکھے نے، لیکن پھر بھی بے یقینے تے بے یقینی۔ ادھر جی ماشاءاللہ بڑا شہر ہے پنڈی، بڑی بڑی عمریں رکھنے والے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، 40 والے بھی، 45 والے بھی، 48 والے بھی۔ ادھر جی عمر لنگ گئی ہے، کبھی قبلہ صاحب کو بھی اس طرح کا موقع ملا ہو کہ بھینسیں سڑک پہ آئی ہوں اور پوری نہیں پہن رہی، کبھی گدھے سڑک پہ آئے ہوں پوری نہیں پہن رہی، کبھی تتریوں نے ہڑتال کی ہو پوری نہیں پہن رہی، کبھی چیوٹیوں نے جلوس نکالا ہو پوری نہیں پہن رہی۔ اللہ چیوٹی کہیں کام نہیں کرتی، چیوٹی کا کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے، جدو نکلے ہیں اسی نکلے ہیں، ڈاکٹر نکلے، وکیل نکلے، نرساں نکلیاں، ماسٹر نکلے، اسی کدی نہیں نکلے۔ کیوں؟ ان کا رب پہ یقین پختہ ہے، میرا یقین کمزور ہے۔ صبح چڑھ جائے نا، یہ فکر نہ کیا کرو، یہ فکر کیا کرو یار کل جو چنگے کام نہیں نہ ہوئے آج کرنے نے، یہ فکر کیا کرو، کل جو غلط کیا تھا آج نہیں کرنا، کل کم ذکر کیا تھا آج زیادہ کرنا ہے، کل کم درود شریف پڑھا تھا آج زیادہ پڑھنا ہے، کل جو زبان سے لغزشیں ہوئی آج نہیں کرنی، کل جو غلط ہوا آج نہیں کرنا۔ اور یاد رکھو پتر ایک بات، میں مثلا آپ کو سمجھا رہا ہوں،
اس کا قطر مطلب نہیں ہے کہ مجھ سے غلط ہو ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی، ہو سکتا ہے۔ معصوم عن الخطا تو انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، محفوظ آل بیت ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، پتر ہم سے خطا ہونی ہے، ہو جاتی ہے۔ میرا آج کل نے کلپ چل رہا ہے، اور جی مصباحی صاحب لوگوں کو کہتے کہتے غصہ نہ کرو، خود ہی غصہ کر کے چلے گئے۔ اللہ پتر کو اتنا سا کلپ، آپ کو کیا پتا اس سے پہلے کیا کیا ہوا ہے؟ ایسے نہ کیا کرو پتر، ایویں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے اتنے بڑے فیصلے نہ کر دیا کرو۔ ایک چند سیکنڈ کا کلپ، آپ اس پہ اتنے اتنے بڑے فیصلے کر رہے ہو، آپ کو کیا پتا اس سے پہلے کیا کیا ہوا۔ اور مجھے حیرانگی ہے حضرت صاحب، آپ سمجھتے ہیں میں ان گفتگو کرنے جا رہا ہوں، ایک ہوتا ہے حضرت سوال کرنا، اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، پہلے بندہ اٹھتا ہے حضرت ایک گل پوچھنی ہے، اگر آپ ڈائریکٹ سوال کر دیں یہ بھی آداب محفل کے خلاف ہے، اور ایک بندہ سوال ہی نہیں کر رہا، میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ آگے سے بدتمیزی کر رہا ہے، تو پھر میرا اٹھ کے جانا نہیں بنتا۔ بھائی کہ عالم کی کوئی شان نہیں ہے، آپ یہاں سب سے گھٹیا ہم ہی نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو مرضی کو کرے، ہم بھائی اٹھ کے جانا بنتا تھا، غیرت کا تقاضا یہ تھا۔ اس نے بدتمیزی کی ہے دوران گفتگو، سوال تو اس نے کیا ہی نہیں، سوال اس طرح ہوتے ہیں۔ بھائی یہ چھوٹے چھوٹے کلپوں پہ اتنے بڑے فیصلے نہ کر دیا کرو یار، بعض دفعہ غصہ بنتا ہے کرنا، یار ان کی شان ہے یار۔ بھائی ایسا جو بول رہا ہو ہے کسی میں جرت بولنے کی، وہاں بیٹھا ڈی پی او گفتگو کر رہا ہو ہے کسی میں جرت، آپ نے ہمیں کیا سمجھ لیا، سب سے آرے گہرے نتھو کہہ رہے ہیں ہم ہی ہیں۔ بھائی آداب محفل ہوتے ہیں کچھ، ہمیں چھوٹے چھوٹے کلپوں پہ آپ اتنے اتنے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، اور میں وہاں بیٹھا تربیت کر، میں حضرت جی چلو آج پنڈی میں آیا ہوں، وہ جو معاملہ ہوا قبلہ صاحب سیالکوٹ والا، میں چلو جو بھی ہے، میں حضرت جی اس طرف آپ کی توجہ دلا رہا تھا، میں کہ حضرت دیکھو چلو جو ہوا وہ ہو گیا بس، ٹھیک ہے، اچھا نہیں بہرحال ہوا۔ پتر میری ایک بات یاد رکھو، وقت کی بات ہوتی ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، یا لمحے لگتے ہیں بات پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے، اور پتر ہم ایک غریب ملک ہیں، ہم پسا ملک ہیں، ہم مقروض ملک ہیں، اس وقت ہمیں سب کو مل کے اپنے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ جی مجھ پہ الزام، جی برما کی بات نہیں کرتے، کون سنے گا تمہاری، اور یار تم نے 35 بندے شہید کروا لیے، ہمارے مارے گئے 35 بندے شہید ہوئے ہمارے، قبلہ صاحب ہم اتنے کمزور ہیں، ہم سے سفیر نہیں نکالا گیا فرانس کا، تم نے کیا برما کا بدلہ لینے جا کے، وہ ہوش والی باتیں کرو یار۔ ہم نے اپنے 35 بندے ہمارے ٹی ایل پی کے شہید ہو گئے، نہیں ہم سے فرانس کا سفیر نکالا گیا، تم نے کشمیر کی بات کرنی ہے تو تھوڑی ہوش کے ناخن لو، اور وہ بات کرو جو بات ہے۔ اس وقت ان بچوں کی تربیت کرو، ان کو مضبوط کرو، ان کو بھیجو اسمبلیوں میں ان کی تربیت کر کے، تاکہ یہ بات کریں جا کے۔ جو اللہ کی قسم ہماری پگیں کھلوا کے چیک کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ، تمہیں کیا پتا ایئرپورٹ پہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم مانگنے والے ہیں، ہمیں نا بات کو بتنگڑ بنا دیا کر۔ میں اب حضرت جی آپ سے پوچھنے لگا ہوں پتر، میں صرف وہاں بیٹھا یہ کہہ رہا تھا، صرف جرم یہ ہے کہ شیشہ دکھانا جرم ہو گیا، آپ کو وہی بندہ اچھا لگتا ہے جو آپ کو جھوٹ سنائے۔ قبلہ صاحب میں نے کل اسلام آباد میں بھی کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت جی اس کو مارا، جو بھی ہوا معاملہ، میں ایک سوال کرنے لگا ہوں جی آج آپ سے، آپ کی اسلام آباد کی نمبر پلیٹ کیا اس کے اوپر مسجد نہیں بنی ہوئی؟ تو یہ بے ادبی نہیں ہے؟ بتائیں جی مجھے۔ وہ قبلہ صاحب نمبر پلیٹ پہ مسجد بنی ہوئی ہے، نمبر پلیٹ پہ مسجد بنی ہوئی ہے، ستے ہیں ایسی